حضرت ذی وقار، آج کا میرا موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے دلائل، اور اس سلسلہ میں میری ابتدائی گفتگو ذرا غور سے سنیں تو ساری باتیں انشاءاللہ بآسانی سمجھ آئیں گی۔ ابتدائی طور پہ آج کے موضوع کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں۔ پہلا حصہ ہے ولادت کا، میلاد النبی کا قرآن سے ثبوت۔ دوسرا حصہ ہے حدیث مبارک سے دلائل، اور تیسرا حصہ ہے اقوال و افعال علماء۔ ان 3 حصوں کو ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرت ذی وقار، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میلاد کہتے کسے ہیں، میلاد کا معنی کیا ہے۔ میلاد کا لفظی معنی ہے ولادت کا پیدا ہونے کا دن۔ کیا معنی ہے؟ پیدا ہونے کا دن، ولادت کا دن۔ اور یہ لفظ جب معروف ہوا تو اس معروف ہونے کی وجہ سے اس کا معنی بنا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ اب اگر اس کی اصطلاحی تعریف کو دیکھیں تو میلاد النبی کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، ان کے نور محمدی جب اس کائنات میں چمکا اس وقت کے واقعات کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا، لڑکپن کا، آپ کی جوانی کا، آپ پر قرآن پاک مکہ اور مدینہ اور ان دونوں کے درمیان میں نازل ہونے کا، گویا کہ جس بات کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہوگا اسے میلاد النبی کہتے ہیں، اسے میلاد النبی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یا کسی نبی کی ولادت کا قرآن میں کوئی تذکرہ کیا؟ کیا کسی کا میلاد منانا چاہیے؟ اور اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، بعض لوگوں نے اس میلاد کی محفل کے اندر بڑے اوٹ پٹانگ غلط چیزیں، گانا باجا اور نعت کو گانے کی طرز پہ، اور یہ سارے رقص و سرور یہ سارے شروع کر دیے ہیں۔ ہم ان سب کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، ہم ان کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کچھ غلط چیزیں جو اس کے اندر شامل ہو چکی ہیں، ان غلط چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ میلاد کو ختم کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو ہم رد کرتے ہیں، مردود سمجھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا۔ کیا معنی بنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ ذکر کرنا۔ اور بعض لوگوں نے اس کو معاذ اللہ اتنا زیادہ ناپسند کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ میلاد کو کفر و شرک سے ملا دیا۔ میں نے آپ کو یہ کیا بیان کیا کہ میلاد کا مطلب ہے حضور کی ولادت کی خوشی کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنا۔ آپ میں سے کسی نے کبھی یہ دیکھا ہو کہ کسی نے معاذ اللہ استغفر اللہ کا میلاد منایا ہو؟ کیوں جی بولتے نہیں ہیں میرے خیال سے؟ بولے میرے ساتھ، کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے اللہ کا میلاد منایا؟ اللہ کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ وہ پیدا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔
ہم اللہ کا میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو جب لوگ یہ کہتے ہیں یہ کفر اور شرک ہے، تو پھر تو یہ بھی بات ماننی پڑے گی معاذ اللہ کہ اللہ کا بھی میلاد ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ خالق نہیں مخلوق ہیں، ان کا میلاد ہوا ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، حضور کو ہم مخلوق سمجھتے ہیں، پھر یہ شرک نہ ہوا بلکہ الحمدللہ عین توحید ہوا۔ یہ تو اصل توحید ہے کہ ہم اللہ کا میلاد نہیں مناتے اور اللہ کے نبی کا مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا میلاد منا کے ہم یہ آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو شانیں عطا کی ہیں، آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو سید الانبیاء بنایا، آپ پر سب سے افضل کتاب نازل کی، آپ پر احکام خدا بندی نازل ہوئے، آپ کو ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا دیا، ساری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا۔ آپ کے عرض کرنے پہ اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا، ہمارے لیے قربانی کے جانوروں کی کھال اور گوشت سے فائدہ اٹھانا حلال کر دیا۔ ان ساری خوبیوں کے باوجود حضور کا میلاد منا کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو شانیں دی ہیں، اس شانوں کے باوجود بھی خالق رہا ہے، مخلوق رہی ہے۔ وہ معاذ اللہ حضور خدا نہیں بن گئے، اتنی شانوں کے باوجود وہ خدا نہیں بنے، بلکہ خدا کے بندے ہی رہے ہیں، خدا کے بندے ہی رہے ہیں۔ ہم تو میلاد منا کے شرک کو ختم کر رہے ہیں۔ شرک تو تب ہے نا ہم دونوں کا میلاد منائیں، کیوں جی؟ شرک تو تبھی ہوگا نا ہم اللہ کا بھی میلاد منائیں اور اللہ کے نبی کا بھی منائیں، پھر شرک ہوگا۔ یہ کیسے شرک ہو گیا کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور کہتے ہیں شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک تو تب ہوتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ حضور پیدا نہیں ہوئے، وہ اللہ کی طرح ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہ رکھتا ہے نہ رکھے گا۔ اگر کیسا اس نے سوچا بھی تو ہمارے ہاں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے نا، قرآن پہلے سناؤں گا، پھر حدیث سناؤں گا، پھر اقوال سناؤں گا، ترتیب یاد ہے نا آج کے موضوع کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، لوگوں کو جمع کر کے ان کو اللہ کے بابرکت دن یاد کراؤ۔ ان کو کیا یاد کراؤ؟ بابرکت دن ان کو یاد کرواؤ۔ یا اللہ یہ بابرکت دن سے کیا مراد ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے محبوب ان لوگوں کو برکت والے دن یاد کروائے جس دن اللہ کے انبیاء اور صلحاء پیدا ہوئے۔ اے محبوب اس دن کا ان لوگوں کو تذکرہ سناؤ، ان کو واقعات سناؤ کہ جس دن میں اپنے انبیاء کو، صلحاء کو پیدا کرتا ہوں، محبوب اس دن کے واقعات ان کو سناؤ۔ اب قرآن میں تو اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برکت والے دن یاد کرواؤ۔ یہ کون سا برکت والا دن ہے؟ اس آیت کے پس منظر کو دیکھیں، سیاق و سباق کو دیکھیں تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب فرعون سے نجات عطا کی نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ان لوگوں کو فرعون سے نجات جس دن ملی اور موسیٰ اور اس کی قوم دریائے کلزم سے پار گزر گئی اور سارے وہ غرق ہو گئے، یہ دن ان کے لیے برکت والا دن ہے۔ ان کو اس دن کا واقعہ سناؤ، اس دن کا ان کو واقعہ سناؤ۔ یہ جتنی بھی آپ دیکھیں نا، یہ جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، یہ نمازیں کیا ہیں؟ یہ یادگار انبیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ ذرا میرے ساتھ بولیں، یادگار انبیاء ہیں۔ یہ نمازیں اللہ نے تو نہیں نہ پڑھی، کیوں جی؟ فجر کی 2 رکعتیں کو اللہ تو نہیں نہ ادا فرماتا جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ظہر کی یہ کس کی سنتیں ہیں؟ یہ اللہ کی سنتیں تو نہیں ہے نا، اللہ کے بندوں کی ہیں۔ ان میں سے صرف 2 عرض کرتا ہوں،
یہ فجر کی 2 رکعت کب سے شروع ہوئیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے نا تو جنت کے اندر ہر وقت روشنی ہی روشنی تھی، رات کا تصور نہیں تھا۔ جب تشریف لائے رات کا اندھیرا پڑا تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ اندھیرا کیا چیز ہے۔ جب رات کا اندھیرا ختم ہوا، سورج طلوع ہونے والا ہوا، فجر کا وقت ہوا تو روشنی دیکھی، تو رات کے اندھیرے سے نجات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نمازیں ادا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کی اس یادگار کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے، قیامت تک اس کو زندہ رکھ دیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے لیے آدم علیہ السلام کی وہ سنت ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے وہ فرض ہے۔ اب ظہر دیکھ لیں، ظہر کس نے ادا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ تو وہاں دمبا حاضر ہوا، اس دمبے کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد جب ان کا بیٹا بچ گیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ظہر کی 4 رکعت ادا کی۔ تو 4 رکعت ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قیامت تک زندہ کر دیا ہے۔ اب پڑھی تو انہوں نے 1 وقت تھی نا، 1 وقت پڑھی تھی، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں حضور تو 1 دفعہ پیدا ہو گئے، تم بار بار کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ابراہیم نے تو 1 ہی دفعہ پڑھی تھی، آپ بار بار کیوں رکھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسے ہی عصر، مغرب، عشاء، ان سب کا تعلق انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو یادگار ہے ان کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ اگر ہم اب کہیں تو تھوڑا سا آگے نہ بڑھیں اس بات کو لے کے، اب دیکھیں یہ جو حج مبارک ہے، حج کے اندر جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں ان میں سے کوئی عمل مجھے ایسے بتا دیں جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ یہ احرام کس نے باندھا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ سائی کس نے کی تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے۔ اسی طریقے سے یہ کینکریاں کس نے ماری تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ علیہم السلام ان تینوں نیک ہستیوں کی یادگار ہے۔ جو عمل انہوں نے زندگی میں 1 دفعہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے اس کو یادگار بنا دیا، اور کہا کہ انہوں نے اگرچہ 1 دفعہ ادا کیا تھا لیکن ان کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس ادا کو میں قیامت تک حضور کی امت پہ فرض کر دیتا ہوں۔ اب اگر یہاں کوئی کہے، جب وہ شیطان کو ہم میں سے کوئی کینکری مارتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا کہ بیٹا کیوں ذبح کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو بھگانے کے لیے اس کو کینکریاں ماری تھی۔ کیا ہم جب مارتے ہیں تو شیطان ہمیں ورگلاتا ہے اس لیے مارتے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں تو پانی لینے کے لیے دوڑی تھی نا۔ اگر ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو ہم پانی لینے کے لیے دوڑتے ہیں، کیوں جی؟ اس لیے دوڑتے ہیں؟ نہیں نہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ اللہ کا اپنے نیک بندوں اس کے عمل سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے نیک بندوں نے عمل کر دیا ہے، قیامت تک جو بھی اس طرح عمل کرے گا اسی کا حج قبول کروں گا۔ اب اگر یہاں کوئی اعتراض کرے مجھے تو شیطان نے ورگلایا نہیں، میں کیوں کینکریاں ماروں؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، 1 دفعہ ورگلایا، بات ختم ہو گئی۔ تو آپ میں سے کوئی، ہر عقل مند بندہ سمجھے گا، کہے گا اس کا حج، کوئی کہے جی میں احرام 1 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے پہنا تھا، پہنا، اتار دیا، بات ختم، میں کیوں پہنوں؟ تو اس طرح اگر بغیر احرام کے وہ حج کرے گا تو اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اصل بات اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے، لوگوں اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے بندوں سے اور ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جو میرا بندہ ان میرے بندوں کی سنت ادا کرتا جائے گا میں اس کو اس کا ثواب عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ جو میرے بندوں کو کاٹ کر، ان کو پسے پشت ڈال کر میرے پاس آئے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ دیکھیں نا وہ انبیاء کی یادگار تھی نا نمازیں جو میں نے بتائی ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی مثال کے طور پہ اس پر کوئی نعمت ہوتی ہے
وہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے صبح 10 بجے جو ہے وہ نوافل ادا کرتا ہے، تو بتائیں وہ 10 بجے کو نماز فرض ہو جائے گی ہم پہ؟ کیوں جی؟ کوئی 10 بجے، کوئی 3 بجے، کوئی رات کے 2 بجے، اگرچہ ہم شکر ادا کرنے کے لیے کرتے جائیں۔ یس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ میرے بندوں کے طریقوں پہ چلے گا صرف اس کی عبادت قبول ہوگی، باقی کسی کی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب ان کو برکت والے دن یاد کرواؤ کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں برکتیں عطا کی ان دنوں کو تم یاد رکھا کرو اور ان کا تذکرہ کیا کرو۔ آج کسی کے ہاں اللہ اسے اولاد عطا کرے، بڑے عرصے کے بعد، بڑی دعائیں اور نسخوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، تو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بڑی نعمت ہے یا ہمارے بیٹے کا پیدا ہونا؟ حضور کا تشریف لانا بڑی نعمت ہے نا، اللہ کا بڑا احسان ہے نا، وہ اللہ کی رحمت عظیم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اب ہم میں سے کسی کے ہاں کو بیٹا پیدا ہو تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگوں کو بتاتا ہے اور جناب والا ان کو بلاتا ہے، ان کی تواضع کرتا ہے، ان کو مٹھائی کھلاتا ہے، ان کے گھر میں مٹھائی بھیجتا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی جس نے دین کے ٹھیکے داری اٹھائی ہوئی ہے وہ یہ کہنا شروع کر دے اچھا مجھے بتائیں حضور علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہوئے تھے؟ کیوں جی؟ صحابہ کے بیٹے، سب کے بیٹے ہوئے تھے نا، تو بتائیں کسی صحابی نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھائی بانٹی ہو یا انہوں نے جناب والا کسی کو مٹھائی کا کوئی ڈبہ دیا ہو تو مجھے بھی بتائیں ان کا نام۔ اب یہ خوشی پر یہ سارے لوگ اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، سب خرچ کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب فضول خرچی ہے، یہ کیوں خرچ کر رہے ہو، وہ کہے گا اللہ نے مجھے اتنی دیر کے بعد اللہ نے مجھے بیٹے یا بیٹی یا اولاد کی دولت سے نوازا ہے، میں اس پر خوشی کروں گا، مٹھائی بانٹوں گا، سب کچھ کروں گا۔ اگر میں اسے یہ کہوں تو یہ تو صحابہ نے کیا ہی نہیں، یہ تو اولیاء نے کیا ہی نہیں، یہ تو کسی صحابی کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا مٹھائی ساری چیزیں تقسیم کی ہی نہیں، تو کیوں کرتا ہے؟ اگر اس پر میں اعتراض کروں تو وہ اس کا جواب کیا دے گا؟ وہ کہے گا وہ جلے اور پاگل، جب اللہ کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پہ بغیر دلیل کے، کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا، سب کے نکاح بھی ہوئے، شادیاں بھی ہوئیں، ولیمے بھی ہوئے، اولادیں بھی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے، بیٹی بھی ہوئی، کہیں سے ثابت نہیں ہے، پھر یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ارے بندے، جب تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو شکر ادا کرنے کے لیے تجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، تو جب اللہ سب سے بڑی نعمت عطا کرے، سب سے بڑی رحمت عطا کرے، سب سے بڑا فضل عطا کرے، اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی توفیق کے مطابق جو ہے وہ مال تقسیم کرتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے ہیں، اب تو کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جہاں سے تیرے بیٹے کی خوشی میں مٹھائی ثابت ہے وہاں سے ہی حضور کے آنے کی خوشی میں ثابت ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اگر اس کو کان پکڑ کے کہا جائے ویسے تو کہتا ہے جناب صحابہ نے کیا ہے میلاد، فلاں نے کیا ہے میلاد، میں اس سے کہتا ہوں کہ صحابہ نے مٹھائی بانٹی ہے؟ جب تیرے گھر میں کوئی خوشی ہو تو لائٹ لگاتا ہے، روشنی لگاتا ہے، لوگوں کو دعوت نامے بھیجتا ہے، فلاں وقت آنا، فلاں وقت نہ آنا، حال میں آنا، گھر میں نہ آنا، یہ سارا بندوبست کرتا ہے۔ تو بتائیں مجھے کوئی حدیث دکھائیں، حضور علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، حضور نے گھر میں کوئی لائٹنگ لگائی ہے تو مجھے بتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شادیاں کی کہاں کہیں لگائی ہے تو مجھے بتا۔ اب جب تیری خوشی کی بات ہو تو سب کچھ جائز ہے بغیر دلیل کے ہی۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت لوگ حضور سے بڑی رحمت کسی کو نہیں سمجھتے، حضور سے بڑی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، انشاءاللہ، انشاءاللہ،
محبت رسول میں انشاءاللہ، محبت رسول میں، محبت رسول میں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ حضور کے دور میں تو جو مساجد تھی آپ کو پتہ کچی مساجد تھی، یہ سپیکر بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ سارے جو ہم تو ان سب چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں نا، ہم پر تو اعتراض ہی نہیں ہے، ہم تو ان ساری چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ جو ناجائز سمجھتے ہیں وہ ذرا مجھے ثابت کریں کہ کس صحابی نے، حضور نے مساجد کے اندر ٹائل لگائی تھی، پتھر لگائے تھے، یہ جناب والا قلین بچھائے تھے، اے سی لگائے تھے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ سب دین ہی ہے نا، یہ دین کے اندر ہی ساری چیزیں ہیں کہ یہ مساجد کے اندر جتنی روشنائیاں ہیں، جتنا حسن ہے، جتنی یہ سہولیات ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ دین کا ہی حصہ ہے۔ اس لیے اعتراض یہاں اعتراض نہیں بنتا، اعتراض والے اعتراض کرتے رہیں گے، انشاءاللہ محبت والے میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ لوگ اکثر کہتے ہیں جناب یہ ثابت کہاں سے ہے؟ قرآن سے تو میں نے کہا قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ وہ پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام ان کو لے کے گئیں، پھر جنت سے جناب والا کھجوریں بھی آئیں، پانی بھی آیا، یہ سب قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے میلاد نہیں ذکر کیا تو کیا ذکر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پارہ نمبر 20 دیکھیں، سورۃ القصص کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ جب وہ پیدا ہوئے پھر ان کو صندوق میں ڈالا گیا، پھر فرعون کی بیوی نے اٹھایا، 30 سال اس کے گھر میں رہے، پھر مدین گئے، مدین سے پھر مصر آئے۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اگر قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جو موسیٰ اور عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، اگر ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے نبیوں سے ثابت ہے۔ جب ان کا میلاد اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ولادت کا تذکرہ کیا، پیدائش سے لے کر، بلکہ آپ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ عیسیٰ پیدا ہوں گے، جب پیدا ہوں گے تو ان کو کتاب بھی سکھائیں گے، حکمت بھی سکھائیں گے، تورات بھی سکھائیں گے، انجیل بھی سکھائیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے جائیں گے۔ حضرات ذی وقار، آئیے حدیث ایک ذکر کرتے ہیں۔ مخالفین کو جب بھی کوئی عقیدے کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں بخاری سے لاؤ، تو ایسا نہ ہو کہ میلاد کا ثبوت ہم بخاری سے دے دیں، کیا خیال ہے؟ کیوں جی؟ اب اگر وہ اس کا رد کریں گے تو پھر ان کی اپنی دلیلیں بھی تو رد ہوں گی نا ساری۔ بخاری شریف جلد 2 کے اندر کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور انہوں نے اس کو بخاری شریف کے اندر بار بار ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کا بھائی اس کے کسی رشتہ دار نے، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، ابو لہب سے پوچھا، اریہ بعض اہلہ بشر حیۃ، اس کو بڑی بری حالت میں دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے مکالمہ کیا، یہ بخاری سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کو کسی اور کتاب کی قصے کہانی نہیں سنا رہا۔ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ جو برا عذاب حالت ہو رہی ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس نے کہا کہ حضور کا انکار کیا اور اس انگلی کے ساتھ حضور کی مخالفت کی تھی جب کوہ صفا پہ حضور نے اعلان نبوت کیا تھا۔ اور اس کی مذمت میں، ابو لہب کی مذمت کے اندر قرآن کی پوری صورت ہے، تبت یدا، بولے اندر تبت یدا ابی لہب متب، اس کی مذمت کے اندر پوری صورت موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پورا ہفتہ عذاب ہوتا رہتا ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے نا اس دن مجھے عذاب نہیں ملتا، اس دن مجھے عذاب، بولیں کہیں ذرا سبحان اللہ، وہ کہتا ہے اس دن مجھے عذاب نہیں ملتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے عذاب نہیں ملتا؟ وہ کہتا ہے لم الک بعدکم خیرا انی سقیت فی ہذہ، میری اس انگلی سے مجھے جنت کی نہروں کا پانی پلایا جاتا ہے، میری اس انگلی سے سوموار کے دن مجھے کیا جاتا ہے، جنت کا پانی پلایا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے؟
اس نے کہا بِإِطَاقَةِ سُوَیبہ کہ جب میں زندہ تھا میرے بھائی عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا محمد، میری لونڈی نے مجھے آ کر کہا کہ اے ابو لہب تیرا بھتیجا ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس بھتیجے کی خوشی میں اس سویبہ کو اس انگلی کے ساتھ کہا تھا کہ تو نے مجھے خوشی کی خوشخبری دی ہے، بِإِطَاقَةِ سُوَیبہ، میں نے اس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا، میں نے اس کو آزاد کیا تھا اپنے اس بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، میں نے اپنے بھتیجے کو آزاد کیا تھا، اس وجہ سے مجھے پورا ہفتہ عذاب ملتا ہے، لیکن سوموار کے دن مجھ سے عذاب ختم کر دیا جاتا ہے، مجھے اس انگلی سے جنت کی نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اس نے تو بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا نا، ابھی اس کو نہیں پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نہیں پتا تھا، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا، اور میلاد کی خوشی میں اس نے آزادی دی تھی، اور ہم تو الحمدللہ ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اگر ہم ان کی میلاد کے اندر خوشی کر کے کوئی نعمت کسی کو دیں گے، کسی کو فائدہ دیں گے، کسی کو کھلائیں گے، محفل کروائیں گے، آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اللہ ہمیں اس کا کتنا اجر و ثواب دے گا۔ اور وہ تو کافر تھا، وہ تو کافر تھا، کافر کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا کہ اگرچہ کافر ہے لیکن حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اگرچہ کافر ہے، اللہ نے کہا میلاد کی خوشی اگر کوئی کافر بھی کرتا ہے تو میں اس کو بھی اس کا فائدہ اور برکت عطا کرتا ہوں، اور اگر کوئی مومن کرے، ہم کریں، آپ کریں، میں کروں حضور کی ولادت کی خوشی پہ، اب اندازہ کیجئے اگر کافر کو وہ نوازتا ہے مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی کتنے انعام و اکرام عطا کرے گا، کتنی اس کی خوبیاں عطا کرے گا۔ اور وہ ابو لہب جس کی مذمت میں پوری قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سلوک فرما رہا ہے، اور مومن کی تو اللہ نے قرآن میں شان ہی بڑی ذکر کی ہے، اگر پکا مومن حضور کی ولادت کی خوشی منائے گا، اظہار کرے گا، خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے کہ دل اس کا خوش ہو، حضور کی ولادت پر اس کے چہرے پہ خوشی کے اثرات ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ کرے، حضور کی شان سنے، حضور کی شان بیان کرے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے اور اس کے چہرے پر خوشی دوڑے۔ جب کسی مسلمان کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے نبی کا نام سن کر جھوم جائے، نام سن کر خوشی کا اظہار کرے، آپ اندازہ کیجئے کافر کو اللہ محروم نہیں کرتا، ایک مومن کو کتنا اکرام عطا کرے گا، کتنی عزت عطا کرے گا۔ آپ اندازہ کریں ذرا، اللہ نے اس کی کتنی برکات رکھی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے اعتراضات اور سوالات کی طرف نہ جائیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض۔ الحمدللہ ہم اہل سنت محبت والے ہیں، کیا والے ہیں؟ اعتراض والے نہیں ہیں۔ ہم نہ کسی نبی پہ اعتراض کرتے ہیں اور نہ صحیح ولی پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم ماننے والوں میں سے ہیں، منوانے والوں میں سے ہیں، ہم اعتراض کرنے والوں میں سے نہیں۔ اگر بندے کی نیت اعتراض کی ہونا تو یقین جانیں اسے قرآن کے اندر سے بھی اعتراض مل جائے گا، اسے اللہ کے فرمان کے اندر سے بھی اعتراض مل جائے گا۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ تو جہاں حضور، جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ محبت دیکھتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا چاہتا ہے، سنانا چاہتا ہے، اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے۔ قرآن سے، معتبر احادیث سے میں نے آپ کے سامنے حضور کی ولادت، میلاد النبی اور اس کے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے اور ہر قسم کے اعتراض سے بالا تر ہو کر حضور کی ولادت کی خوشی منائیں، اظہار فرمائیں، ذکر کریں، تذکرہ کریں، محفل کریں، محفل کروائیں، اور جتنا ممکن ہو
یہ جتنی دنیا ہے ساری حضور کے لیے بنائی گئی، ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں جتنا مال عطا کیا گیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے سب حضور کی برکت سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ مال بھی انہی کا ہے، یہ جان بھی اسی کی ہے، یہ کاروبار ہر چیز ان کی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی چیز نہ ہوتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ممکن ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا تذکرہ اور ذکر خیر کرنا چاہیے۔